الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی جنت کا اور جنتیوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کریم کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ٹپکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور قرآن کریم میں عجیب و غریب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 24ویں پارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروپوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائے۔ اب جنتی جواب میں کیا کہیں گے؟ قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آگے یہی آیت کریمہ ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور وہ جنتی کہیں گے تمام تر شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت یہ ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کریم کی 2 آیات کریم آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب حدیث مبارکہ پر آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اس روایت کے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، اب اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پھر اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں نا تو یوں نہ کہے کہ اللہ مجھے چھوٹی جنت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، بڑوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہے۔ جنت جو ملتی ہے انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمتوں سے ملا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کرے اے اللہ ہمیں صدیقین اور شہداء کے اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں جو آپ نے بنائے ہیں، جنت عدن میں جو آپ نے بنائے ہیں، دارالسلام میں جو آپ نے بنائے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں یہ درجات اور جنت عطا فرما۔ اب روایت کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے غلام اس کا استقبال کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے آقا کو خوش آمدید، ویلکم، آپ کو اجازت عطا ہو گئی کہ آپ ہم سے ملاقات کریں۔ پھر اس کے لیے 40 سال کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اسے کہا جائے گا یہ سب آپ کے لیے ہے، حتیٰ کہ یہ جب اپنے ٹھکانے تک پہنچے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے، 70 حصے ہوں گے، 70 حصے ہوں گے، اور ہر حصے میں 70 بالا خانے ہوں گے، ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چڑھے گا حتیٰ کہ وہ اپنی سلطنت کے تخت پر بیٹھ جائے گا اور ٹیک لگائے گا تو اس کے سامنے سونے کے برتن پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر سونا استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت کے اندر جو برتن پیش کیے جائیں گے وہ سونے کے ہوں گے،
اور وہ تخت کتنا بڑا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ تخت لمبائی اور چوڑائی کے اندر 1 میل کے برابر ہوگا۔ ہر برتن میں موجود کھانا دوسرے سے جدا ہوگا، اسے آخری کھانے کی لذت بھی پہلے کھانے کی طرح محسوس ہوگی۔ پھر اس کے سامنے مختلف شربت پیش کیے جائیں گے، پس وہ جو چاہے گا پیے گا۔ پھر خدام کہیں گے اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو۔ اب جنت کی حوروں کے متعلق سنیں، آگے روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ خدام چلے جائیں گے اور اسی حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پر 70 پوشاکیں ہوگی، 70 لباس ہوں گے، ہر پوشاک کا رنگ دوسری سے جدا ہوگا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گھدے کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے 1 سال تک بغیر نظر ہٹائے دیکھتا رہے گا۔ پھر بالا خانے کی طرف نظر اٹھائے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ پھر وہ اس حور کی طرف دیکھتا رہے گا۔ وہ حور کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال تک دیکھتا رہے گا، اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اس کی نگاہ دوسرے بالا خانہ پر پڑے گی تو اس میں پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ حور کہے گی کیا ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آپ سے کچھ حصہ پائیں؟ تو وہ اس کے پاس 40 سال میں پہنچے گا اور اس دوران اپنی نگاہ نہیں پھیرے گا، وہ اس حور کی طرف ہی دیکھتا رہے گا اور 40 سال کے بعد وہ اس کے پاس پہنچے گا۔ پھر جب اہل جنت کو ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی نصیب ہو جائے گی اور وہ سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل کوئی نعمت نہیں رہی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اے جنت کے رہنے والو میرا کلمہ پڑھو، تو وہ رحمان کے ارشاد کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے داؤد آپ میری اسی طریقے سے بزرگی بیان کریں جس طرح دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب کی بزرگی بیان فرمائیں گے۔ یہ میں نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ روایت اعلیٰ درجے کے جنتی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ نعمت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں گے۔ اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے ایسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، دنیا کے اندر کوئی عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن بندہ زیادہ دیر تک اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کا دل اکتا جاتا ہے، وہ بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر ایک حور کی طرف بندہ 40 سال تک دیکھتا رہ جائے گا۔ اب آگے کی جو لذتیں ہوگی اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طریقے سے ہوگی اور کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں اپنے فضل، اپنے کرم سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔